أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يذلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. صدق الله العظيم. الحمدللہ یہ چوتھا رکوع کی تلاوت کی گئی ہے، 41 آیتوں پہ مشتمل ابھی صورت ہو چکی ہے ہماری، یعنی یہ 11 آیتوں پہ مشتمل رکوع تھا، 10 رکوع سپارے کے ہوئے ہیں۔ سورۃ الانعام شروع ہے ماشاءاللہ۔ پچھلے رکوع کا تو لنک کرتے ہیں، خلاصہ مختصر سا کوئی دیکھتے ہیں، 11 سے پہلے ختم کرنا بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر جن لوگوں نے افتراء بازی کی، جھوٹ باندھا، پہلی آیت میں پچھلے رکوع کے اس میں ان کے بارے میں جو تھا بیان کیا گیا، دو انہوں نے یعنی غلطیاں کی، جھوٹ باندھا اور جھٹلانا آیتوں کو۔ پھر اللہ کی قسمیں اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے جی، 2 دفعہ قسموں کا ذکر ہوا، قسم اٹھا کر بھی جھوٹ بولتے، ٹھیک ہے جی، کہ ہم شرک نہیں کرتے، اتنی بڑی زیادتی۔ قسمیں ہمارے ہاں بھی رواج بنا ہوا ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کے بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں ہم لوگ۔ یعنی قسمیں اٹھانا ہی ایک قسم کا شک میں ڈالنے والا کام ہوتا ہے کہ قسمیں کیوں اٹھا رہا بندہ بھائی، قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ اعتماد، کانفیڈنس، یقین سے بات کریں بغیر قسم کے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم۔ اسی لیے ان کا جو ہے اکثر جگہ پہ ان کے دلوں کے اوپر پردہ پڑنا، ٹھیک ہے جی، وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور کانوں کا بہرا پن کا ذکر ہوتا ہے، یعنی یہ ہدایت سے بہرا
یا ہدایت سے محروم ہوتے ہیں، یعنی ہدایت کے کان نہیں ہوتے ان کے پاس، ہدایت سننے کے لیے کان نہیں ہوتے، کان تو ہوتے ہیں، آواز بھی ان کو جاتی ہے، دل بھی ہوتی ہیں، دل سلامت ہوتے ہیں، لیکن قلب سلیم نہیں ہوتے، دل دل منور نہیں ہوتے، دل مردہ کیے ہوتے ہیں گناہ کر کر کے، شرک کر کر کے، تو اس پہ بات نہیں جاتی، اثر ہی نہیں ہوتا کوئی، ٹیٹھ ہو بنے ہوتے ہیں، خود بھی آیتوں سے رکتے، قرآن سے رکتے اور اوروں کو بھی روکتے۔ یہ کچھ پچھلے رکوع کا خلاصہ تھا جی، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یہاں سے آج کا رکوع ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا، بلقاء اللہ، ملاقات، کیا کرنا، عربی اور اردو مشترک لفظ کیا ہے جی، ملاقات، اللہ سے ملاقات کو کیا ہے، جھٹلانا، جھٹلایا، کتنی بڑی بدنصیبی، حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا ہے، یعنی اللہ سے ملاقات ہوگی، حساب کتاب قیامت کا، موت کے بعد کے جو معاملات ہیں، اس کو کیا کیا جی، جھٹلایا، حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا ما على ما فرطنا فيها، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے، حتی اذا جاءتهم الساعة، ساعت سے مراد کیا ہے جی، گھڑی، قیامت، اکثر کیا ہے جی گھڑی، اور یعنی قیامت مراد ہوتی ہے، ساعہ ویسے تو ساعہ کیا ہوتا ہے، گھڑی کو کہتے ہیں، وقت کو کہتے ہیں، ٹائم، ساعہ لفظ جو عموماً ہے، لیکن بغتتاً قالوا یا حسرتنا، اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی، پنجابی میں بڑے مزے کا لفظ ہے اچانک کے، کیا لفظ ہے، ابڑکو، کیا لفظ ہے جی، ابڑکو، اور عربی میں کیا لفظ تھا، وہ علم النحو میں جب مولانا ذوالفقار صاحب تھا نے ترجمہ کیا تھا یہ ابڑکو، بڑا مزہ آیا تھا، یعنی ہم پنجابی بولتے ہیں نا، اچانک کا پنجابی کا ترجمہ کیا ہے، ابڑکو، پشتو والوں کو سمجھ آ رہی ہے، نہیں سمجھ آ رہی، تو اچانک، ٹھیک ہے جی، یا حسرتن علی ما فرطنا، تو وہ کہیں گے، کیا کہیں گے جی، علی ما فرطنا فیہا، قالوا یا حسرتن علی ما فرطنا فیہا، یعنی آپ نے مختلف ویڈیو آج کل دیکھ کے تھوڑا لوگ اثر لے لیتے ہیں نا، ویسے جعلی ویڈیو بنائی ہوتی ہے، قیامت کا منظر کوئی بنا سکتا ہے، وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے نا، لیکن ایسا ہی جو احادیثوں میں آتا ہے، جو مناظر ہوں گے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا، اچانک دریا کا پانی، یا اوپر سے چیزیں، پتھر گریں گے، مثال کے طور پر ستارے گریں گے، یہ سورہ اذا الشمس کوورت، اذا السماء انفطرت، یہ کیا ہے، ساری سورت کا نام ہی قیامہ آیا ہوا ہے، لیکن وہ سارے مناظر کو ویڈیو کی شکل دی جاتی ہے، تو پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اچانک دریا آ رہا ہے ہماری طرف، سیلاب آ رہا ہے ہماری طرف، اچانک کیا ہو رہا ہے جی، زلزلے آ رہے ہیں، کچھ بچنے کا چانس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، موت اب تو آنی آنی ہے، جو ہیں سارے پھر وہ مرنے، انہوں نے مرنا ہی مرنا، اب بچنا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا، نو، سانس تھا تو چانس تھا، لیکن وہاں اب نہ سانس ہے نہ چانس ہے، دونوں ختم ہو گئے، قیامت آئے گی، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، ہائے افسوس، یا حسرتنا کا مطلب کیا ہے جی، ہم پر افسوس، ہائے افسوس، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، علی ما فرطنا فیہا، اس کا مطلب فی، قیامت بھی مونس ہی ہوتی، غیر سمجھ گئے وہ لفظ قیامت، کیونکہ اس کے آخر میں بھی کیا ہے، تا، تا تانیس، وہم یحملون اوزارہم،
تو عورتیں بھی بڑی قیامت ہوتی ہیں ماشاءاللہ. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. تھوڑے بہت شغل میرا بھی لایا کرو نا، ممبر خوش رہے کرو. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. کیا مطلب ہے جی؟ ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، اور وہ اس وقت اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ، یحملون مطلب سمجھ رہے ہو، علامت مضارع ہے یا ہے، اور یحملون وہ سب. حمل لفظ آتا ہے نا، بوجھ اٹھانے کو بولتے ہیں. اوزارہم، اوزار کیا ہے جی؟ بوجھ. کس کا بوجھ؟ اعلی ظہورہم، اب ظہور کا مطلب اپنی پیٹھوں پر. ظہر، ظہور کیا ہوتا ہے جی؟ ضا کے ساتھ. اور ظہور لفظ جو استعمال ہوتا ہے اردو میں وہ والا، اس سے وہ ملتا جلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اور ہے اور یہ اور ہے. ظہور ظہر کی جمع. ٹھیک ہے جی. پیٹھوں کو بولتے ہیں. کمر، گدے کے کمر کے پر رکھتے ہیں بوجھ، انسان کے کمر کے اوپر بوجھ. اعلیٰ ظہرہم، تو ہمارے کمر جو ہیں گناہوں سے کیا ہوں؟ خالی ہوں. کیا کریں ہم؟ گناہوں سے معافی مانگتے رہیں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، یعنی قیامت کا دن. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، لہذا خبردار. اللہ، اللہ کس لیے ہوتا ہے؟ نوٹ کرو. نوٹ انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ نوٹ. خبردار، باز آ جاؤ. سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے یہ جو لوگ اٹھا رہے ہیں. کیا خیال ہے، ہمیں آج سے ہمیں اپنے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اتنے اپنے گناہوں کا بوجھ، دوسروں کو گناہوں کا بوجھ. کیا مطلب؟ میوزک میں ڈیک پہ لگا دیا، میوزک کے ساتھ قومی ترانے لگا دیے، اور سمجھ رہے ہیں بڑے ہم 14 اگست منا رہے ہیں. اپنے اوپر بھی گناہ، دوسروں کو بھی میوزک سنانے کا گناہ الگ. یہ الگ گناہ. پھر دوسروں کو، بیماروں کو تکلیف دینے کا الگ گناہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کرے کہ پہنچ جائے بات، شاید کہ کسی کی کان میں یہ بہت بات پہنچ جائے. یہ لیڈیز پہنچائیں گی انشاءاللہ باتیں. ہیں؟ ہم، کون سے مولوی صاحب؟ بجلی گھر صاحب تو بجلی ہے نا بھائی. تو ماشاءاللہ اللہ ان اکابرین کی مغفرت فرمائے. ٹھیک ہے جی. بہت اللہ والے، نر بچہ جسے پنجابی میں بولتے ہیں نا، نر بچے. تو ایسے ہمت نہیں ہوتی ہمارے ہاں، بس ڈرتے رہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بھائی ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا. ہم کچھ نہ کچھ تو کوشش کرتے ہیں، ہم لوگ پیغام دیتے ہیں جتنا ہمت ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والی ہے. خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے یہ جو لوگ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ خود بھی کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. بظاہر پیغام اچھا ہوتا ہے ویڈیوز میں، ویڈیو شیئر کرنا، پہلے شیئر کریں گے بعد دیکھیں گے نہیں بعد میں. اب کسی کی غیر محرم کی بھی کی ویڈیو بھیج دی، چلو بھائی شیئر کر دی، پیغام تو بڑا اچھا ہے، بڑا نیکی کا کام ہے، در سے دی. خود دیکھا نہ دیکھا آگے شیئر کر دیا، 100 بندوں کو، 1000 بندوں کو، ان سب کا گناہ تمہارے کھاتے پہ آ گیا. یہ دیکھیں قرآن فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں نا کھیل تماشا بنایا ہو بچوں نے، صبح سے کھیلتے ہیں رات 11 بجے کھیل تماشا، بنٹے کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، ماں باپ پوچھتے ہی نہیں. بہت سے ماں باپ ہیں ماشاءاللہ بچوں کی فکر کرتے ہیں اور ان کو صحیح رخ پہ لاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اکثر جو ہے نا ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے. ہمارے پاس آ جائیں تو ان کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے کہ بچے ادھر کیوں آئیں گے، پتہ نہیں کو مولوی شولوی صوفی بن جائیں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے. افلا تعقلون، تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ اللہ. اوپر جو فرمایا گیا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کیا ہے جی؟ کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. اس کا کیا ہے جی؟ یہ بات کافروں کے اس بیان کے جواب میں کہی گی کہ یہ آیت نمبر 29 میں اوپر گزرا ہے کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیوی زندگی ہے. کل کل کے درس میں جو آیا تھا جواب میں فرمایا گیا کہ آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں چند روز کی دنیوی زندگی جسے تم سب کچھ سمجھ رہے ہو کھیل تماشے سے زیادہ وقت
وقعت نہیں رکھتی۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ کیے بغیر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو جس عیش و آرام کو وہ اپنا مقصد زندگی بناتے ہیں، آخرت میں جا کر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کی حیثیت کھیل تماشے کی سی تھی، کھیل تھا جو ختم ہو گیا، اب اصل زندگی شروع ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کھیل کبھی تو ختم ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں اب 24 گھنٹے کھیل اگر ہے، صبح شروع ہوگا 2 گھنٹے 6 گھنٹے۔ ہاں جو لوگ دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا کر زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے دنیوی زندگی بھی بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے جی، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ دنیا کی آخرت کی جو کھیتی کا طالب ہوگا اسے تو برکت ملے گی، دنیا میں بھی کچھ مل جائے گا، آخرت ان کی بنے گی۔ اور جو من کان یرید حرث الدنیا، دنیا کے ہی بن جائیں گے، بس بھائی دنیا چاہیے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، نماز بھی نہیں پڑھیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یار کمپنی والے نہیں، ایسی تیسی کرنی چاہیے۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم۔ اچھا جی، قد نعلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے۔ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں نعلم انہو لیحزنک الذی، آپ غمگین ہوتے ہیں، حزن لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی، آپ حزن کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ الذی یقولون، جو یہ لوگ قول کرتے ہیں، بولتے ہیں جو الٹی سیدھی باتیں، فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، کیونکہ دراصل یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اے نبی آپ غمگین نہ ہو، یہ آپ کی بظاہر آپ کے سامنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں لیکن مجھے بھی یہ تنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، میری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، غصہ تو مجھے بھی آ رہا ہے، غم ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا غم جس طرح اور لوگ مخلوقات کو ہوتا ہے اس طرح تو نہیں ہوتا نا، غصہ اللہ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح غصہ نہیں ہوتا جس طرح مخلوقات کو ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جبار اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن جبار بھی ہیں، قہار بھی ہیں، بردبار بھی ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دی جا رہی ہے؟ تسلی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی ذات کے جھٹلانے سے اتنا زیادہ رنج نہ ہوتا، لیکن زیادہ رنج کی بات وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، آیت کے یہ معنی الفاظ قرآن کے بھی زیادہ مطابق ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بھی زیادہ مطابقت رکھتے ہیں، واللہ سبحانہ عالم۔ یہ انہوں نے سمجھا دی بات۔ ٹھیک ہے جی، ولیکن الظالمین، یہ بھی آیتیں آپ سے کی تسلی کے لیے ہوتی ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اب مزید آگے تسلی کی آیتیں ہیں کہ کیا ہے جی، در حقیقت، اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، تمام کے ساتھ یہ رویہ ان کا تھا، کیونکہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، ظالم لوگ رہیں گے، کاذب رہیں گے، جھٹلانے والے کافر رہیں گے، مشرکین رہیں گے، سارے نیکی تو نہیں ہوں گے نا۔ پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِبُوا، اور تکلیفیں دی گئیں، اس سب پر انہوں نے صبر کیا، کیا کیا؟ ان کی باتوں سے سن کر بیٹھ نہیں گئے، غمگین ہو کے بیٹھ نہیں گئے، کام کو چھوڑا نہیں انہوں نے۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ڈٹ جانا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بس یعنی مایوس ہو کے بیٹھ جانا، یہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر، امام حسین نے صبر کیا ہے، یزید کے سامنے سر جھکایا نہیں ہے، ڈٹ گئے ہیں، کیا ہوئے؟ شہید ہوئے ہیں، سر فخر سے بلند ہوا ہے، اپنے نانا کی خواہش پوری کی انہوں نے، کیا ہوئے؟ شہید ہو گئے۔ اور کفر کے سامنے سر نہیں جھکایا، بیعت نہیں کی کفر کی، اور فسق کی، فاسق کی، گناہ گار کی بیعت نہیں کی انہوں نے۔ اب ایسا صبر بھی ہوتا ہے، یہ صبر نہیں ہوتا ہے کہ ان کے نام پہ جھوٹی موٹی کہانیاں سنا کے
मातम ड्रामा करके चले जाओ। ये सब्र बयान, ये सब्र नहीं होता बुजुर्गों, सब्र ये होता है अनबिया का शेवा है। सब्र को बहुत वसत है, ये लफ्ज़ मजलूम नहीं है, ये सब्र लफ्ज़ गलत बयान किया जाता है इसको। सब्र डट जाने को बोलते हैं, हक के सामने हक के साथ डट जाना, कुफर के मुकाबले में डट जाना, मुकाबला करना, पीछे ना हटना, बातों को सुनकर बर्दाश्त करना और मजीद हिम्मत पैदा करके काम करना, इसको सब्र कहते हैं। ये नहीं सब्र होता है बस बैठ जाओ, मैंने तो फलां को जिक्र की दावत दी तो उसने आगे से बातें बनाई, ये तो तुम क्या कर रहे हो, ड्रामे कर रहे हो, नए बिदात निकाली हैं तुमने। जिस जिस काम को आप करेंगे तो आगे से हार नहीं पहनाएगा कोई, शाबाश नहीं देगा बादशाह। अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। फसबरु अला मा कुज़िबू हत्ता अताहुम नसरुना। क्या किया उन्होंने, इस पर उन्होंने सब्र किया यहाँ तक कि हमारी मदद उनको पहुंच गई। हत्ता अताहुम नसरुना वला मुबद्दिल लि कलिमातिल्लाह, और कोई नहीं है जो अल्लाह की बातों को बदल सके। अल्लाह के बात यानी अल्लाह का दीन, जो इसको कोई बदल नहीं सकता। वलक़द जाअका मिन नबाइल मुरसलीन, और पिछले रसूलों के कुछ वाक़यात आप तक पहुंच ही चुके हैं। पिछले कुछ वाक़यात, ठीक है जी, कितने अनबिया हैं, 1,24,000 1.25 लाख कम बेश, लेकिन कुछ ज़्यादा के हम वाक़यात आए हैं ना, बयान होते रहते हैं। खुद कुरान ने बयान किया, हदीस में आपसे वइन काना कबुर अलैका इराज़ुहुम फ़इन इस्तताअत अन तबतग़िय नफ़क़न फ़िल अर्ज़ि व सुलमन फ़िस समाइ फ़तअतियहुम बिआया। और अगर उन लोगों का मुंह मोड़े रहना तुम्हें बहुत भारी मालूम हो रहा है, इराज़ुहुम उनका एराज करना, ठीक है जी। फ़इन इस्तताअत अन तबतग़िय नफ़क़न फ़िल अर्ज़ि व सुलमन फ़िस समाअ, तो अगर तुम ज़मीन के अंदर जाने के लिए कोई सुरंग या आसमान में चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी ढूंढ सकते हो। नफ़क़न फ़िल अर्ज़ि, नफ़क़ा मतलब ज़मीन में क्या सुरंग है, और सुलमन फ़िस समा सीढ़ी, सुलमन सुलमन सीढ़ी होती है, समझ गए। फिर समा फ़तअतियहुम बिआया, या आसमान में चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी ढूंढ सकते हो तो उनके पास उनका मुंह मांगा ये मौजज़ा ले आओ। यानी ये आगे 10 नंबर में बताएंगे कि ये क्या, इसका मतलब क्या है। वलौ शाअल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा, वलौ शाअल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा फलतकूनन्न मिनल जाहिलीन, और अगर अल्लाह चाहता तो उन सबको हिदायत पर जमा कर देता, लिहाजा तुम नादानों में हरगिज शामिल ना होना। ठीक है जी, ये भी बड़े एहतियात वाले अल्फाज हैं। अल्लाह ताला प्यार के अंदाज में, मोहब्बत के अंदाज में अपने नबी से फरमा रहे हैं, आप जो है घबराए नहीं, उनमें शामिल ना हो, उनकी बातों को सुनकर आप जो है ऐसी उनके मौजों वाली बात आगे देखें। अब देखें यहाँ पे बड़ा एहतियात का मकाम होता है, जाहिलीन वगैरह, बात समझ रहे हो। ये बड़े एहतियात वाले होते हैं, भी इतने भी बड़े बड़े मुनाजरे शुरू हो जाते हैं फिर। तो कुरान ने कहा है तो फिर अल्फाज को बड़ा अच्छे तरीके से कोई तर्जुमा निकालना पड़ता है। फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, और अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको हिदायत पर जमा कर देता, लिहाजा तुम ना दोनों में हरगिज़ शामिल ना होना। देखें जी इसमें क्या है जी, आन रसूल को अल्लाह ताला ने बहुत से मोजज़ात अता फरमाए थे, जिनमें से सबसे बड़ा मोजज़ा क्या है जी, खुद कुरान करीम था। क्योंकि आपके उम्मी होने के बावजूद फसीह और बलीग कलाम आप पर नाजिल हुआ, जिसके आगे बड़े बड़े अदीबों और शायरों ने घुटने टेक दिए। और समझ आ रही है बात, ज़बर ज़ेर पढ़े बगैर, कायदा पढ़े बगैर भी बच्चों को कुरान आ सकता है। ये मौजज़ा है कुरान का, समझ आइए। आप सुनाएं कुरान, आप घर में लगाएं तो सही ना कुरान, लगाते ही नहीं आप कुरान। बच्चों को कुरान का आदी करें, सुनाएं, आ जाएगा। आप कायदा पढ़े बगैर ही सुन सुन के आ जाएगा। ठीक है जी, आ जाएगा, नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा, आता है भाई, अभी को आ गया है। सुबहान अल्लाह, जिसके आगे बड़े बड़े अदीबों और शायरों ने घुटने टेक दिए और किसी ने वो चैलेंज कबूल ना किया जो सूरह बकरा, ठीक है जी, दूसरी सूरत जो है 23 नंबर आयत में वगैरह में दिया गया था। इसी की तरफ सूरह कबूत 29वीं सूरत 51 आयत में इशारा फरमाया गया है कि तन्हा यही मौजज़ा हक़ के तलबगार के लिए काफ़ी होना चाहिए था, लेकिन कुफ़ार मक्का अपनी ज़िद और इनाद की वजह से हर रोज़ नित नए मौजज़ात का मुतालबा करते रहते। यानी ये पिछले
لوگوں کی بھی یہی ترتیب تھی نا تھے۔ اس سلسلے میں جس قسم کے بیہودہ مطالبات وہ کرتے تھے، ان کی ایک فہرست قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل 17واں یہ 17واں صورت ہے، اور 89 93 99 93 میں بھی بیان فرمائی ہے۔ اس پر کبھی کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر ان کے فرمائشی معجزات میں سے کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تو شاید یہ لوگ ایمان لا کر جہنم سے بچ جائیں۔ اس آیت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشفقانہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ در حقیقت ان کے یہ مطالبات میں ہٹ دھرمی پر مبنی ہیں، اور جیسا کہ پیچھے آیت نمبر 25 میں کہا گیا ہے، کیا کہا گیا، یہ اگر ساری نشانیاں دیکھ لیں گے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے ان کے مطالبات کو پورا کرنا نہ صرف بیکار ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کے خلاف ہے جس کی طرف اشارہ آگے آیت نمبر 37 میں آ رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ خود ان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے ان کے کہنے کے مطابق زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ بنا سکیں، یہ آسمان پر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ایجاد کر سکیں تو یہ بھی دیکھیں، کر دیکھیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے یہ فکر چھوڑ دیجئے کہ ان کے منہ مانگے معجزات انہیں دکھائے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سارے انسانوں کو زبردستی ایک ہی دین کا پابند بنا دیتا، لیکن در حقیقت انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد امتحان ہے، لیبلوکم ایوکم، اور اس امتحان کا تقاضا ہے کہ انسان زور زبردستی سے نہیں بلکہ خود اپنی سمجھ سے کام لے کر ان دلائل پر غور کرے جو پوری کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، اور پھر اپنی مرضی سے توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لائے۔ انبیاء کرام لوگوں کی فرمائش پر نت نئے کرشمے دکھانے کے لیے نہیں، چونکہ عجوبے اور کیا ہوتے ہیں لفظ کرشمے وغیرہ اچنبے کام، ان دلائل کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور آسمانی کتابیں اس امتحان کو آسان کرنے کے لیے نازل کی جاتی ہیں، مگر ان سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دل میں حق کی طلب ہو، اور جو لوگ اپنی پڑے ضد پر اڑے رہنے کی قسم کھا چکے ہوں، ان کے لیے نہ کوئی بڑی سے بڑی دلیل کارآمدہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی بڑے سے بڑا معجزہ۔ یہ تفصیل بہت انہوں نے بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں، انما یستجیب الذین یسمعون، کیا ہے جی، بات وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں، جو درس سنیں، کیا کریں، بات تو مانتے ہیں جو حق کی فکر رکھتے ہیں، حق کو سمجھتے ہیں اور سچی طلب رکھتے ہیں، سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، یہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے، ان کو تو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ قل ان اللہ قادر علی ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، تم ان سے کہو کہ اللہ بے شک اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کر دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے۔ 11 نمبر دیکھیں گے، اس آیت میں فرمائشی معجزات نہ دکھانے کی ایک اور وجہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی ان کا مانگا ہوا معجزہ دکھایا گیا ہے تو ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کر دی گئی ہے کہ اگر اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو انہیں اس دنیا میں ہی میں ہلاک کر دیا جائے گا، چنانچہ کئی قومیں اسی طرح ہلاک ہوئیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کفار مکہ میں سے اکثر لوگ ہٹ دھرم ہیں، اور وہ فرمائشی معجزات دے کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق وہ ہلاک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ابھی یہ منظور نہیں کہ انہیں عذاب عام کے ذریعے ہلاک کیا جائے، لہذا جو لوگ فرمائشی معجزات کا مطابق کر رہے ہیں وہ اس کے انجام سے ناواقف ہیں۔ ہاں، جن لوگوں کو ایمان لانا ہے وہ مطلوبہ معجزات کے بغیر دوسرے دلائل اور معجزات دیکھ کر خود ایمان لے آئیں گے، سمجھے، جن کی ہدایت قسمت میں ہوگی۔ بچے کدھر میں ہو یار، چابی کیا بھی موٹر سائیکل، سمجھ آ رہی بات؟ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، یہ ہو گیا، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا، خلاصہ بھی ہو گیا۔ آگے دیکھیں جی، ٹائم ختم ہے بالکل۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ابھی نہیں موٹر سائیکل نہیں تو نہ پوچھو نا،
اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں، دابا کیا ہوتے ہیں جی؟ دابا چوپایوں کو بھی کہتے ہیں، اور جتنے بھی دابا سے اور بھی جتنے زمین میں چلنے والے ہیں ان کو دابا کہتے ہیں۔ ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، طائر کیا ہے؟ فاعل ہے، اور اسی کا فعل مطلق کیا ہے؟ فعل مطلق، جب فعل مطلق کا فاعل آ جاتا ہے لفظوں میں تو کیا ہوتا ہے جی؟ فعل مطلق بولتے ہیں۔ بڑی خام کی بات ہے نا، لفظ ملتے جلتے ہیں۔ طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اپنے پرندوں پروں سے اڑتے ہیں وہ سب مخلوقات کی تم جیسی اصناف ہیں، امثالکم۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ سمجھ آ رہی بات؟ اب اس کی مزید تفصیل کیا لکھتے ہیں جی؟ کتنا نمبر ہے؟ اس آیت نے یہ بتایا کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی صرف انسانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ تمام جانوروں کو بھی قیامت کے بعد حشر کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تم جیسی اصناف ہیں، یعنی مخلوق جس طرح آپ کو اللہ نے پیدا کیا ان سب کو بھی پیدا کیا نا۔ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہیں دوسری زندگی دی جائے گی اسی طرح ان کو بھی دوسری زندگی ملے گی۔ گوجر خان میں جب ہم تھے 10 دن جو لگاتے ہیں نا چلہ جب لگاتے ہیں یا 4 مہینے، تو گوجر خان کی طرف پنڈی کی طرف 10 دن لگواتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک ماسٹر پیڑ پہ آ گیا میرے ادھر، میں اس طرح کو بیٹھ باتیں کر رہا ہوں جناب حساب کتاب کی، ابھی میں نے خود ہی باتیں کی، میں درس بھی دے رہا ہوں بھائی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، صحیح چل رہی ہے۔ ارے میں اب وہ بات بعد میں کروں گا، جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھیں آپ، ٹھیک ہے جی، کبھی سن لیا کریں۔ مطلب کیا ہے جی اس کا؟ جس طرح تمہیں دوسری زندگی دی جائے گی اس طرح ان کو بھی دوسری زندگی ملے گی۔ ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ تشریح بھی بڑے کام کی ہے، بہت توجہ فرمائیں گے آپ سب، کہ جانوروں نے دنیا میں ایک دوسرے پر جو ظلم کیے ہوں گے، میدان حشر میں مظلوم جانوروں کو حق دیا جائے گا کہ وہ ظالم سے بدلہ لے۔ وہ سینگ والی تو سب یا گال یاد ہے نا پکی، سینگ مارنے والی، اور ٹھیک ہے اس کے بعد چونکہ وہ حقوق اللہ کے مکلف نہیں، اس لیے ان پر دوبارہ موت طاری کر دی جائے گی۔ یہاں اس حقیقت کو بیان فرمانے کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ کفار عرب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن، امپاسبل قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ سارے کے سارے انسان جو مر کر مٹی ہو چکے ہیں اذام وہی رمیم، اور ان کو دوبارہ کیسے جمع کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ صرف انسانوں ہی کو نہیں جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، حالانکہ جانوروں کی تعداد انسانوں سے کئی زیادہ ہے۔ اور حساب لاؤ نہیں، چیونٹیاں نہیں حساب لاؤ، نکی نکی سارے، وہ بھی ایک دو نے ظلم کرنے ہو نا، سارے وزندہ کرون چھ ایک مثال، ہاں چھپٹی چھینا چھپٹی کرتے ہیں تو، لیکن یہ انصاف دکھانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مشکل ہے حساب لینا، ٹھیک ہے جی۔ تو ادھر پہنچا میں، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ صرف انسانوں میں کیوں نہیں جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے، حالانکہ یہ جانوروں کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہاں یہ معاملہ کہ دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کے بے شمار انسانوں اور جانوروں کے گلے سڑے اجزاء کا کیسا پتہ لگایا جائے گا؟ یہ بات سنیں کتنے کام کی۔ تو اس کا جواب اگلے جملے میں یہ دیا گیا ہے کہ لوح محفوظ میں ہر بات درج ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ اصل جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے، اوریجنل ڈی این اے وغیرہ سارا اللہ کے پاس ہے، تو سمجھ آئی نا؟ لیبارٹری شارٹری کے محتاج نہیں اللہ تعالیٰ کہ بھائی کوئی ڈی این اے ملے گا، پتہ نہیں ڈی این اے مکس نہ ہو جائے، احمد کا ڈی این اے وہ حمزہ کو لگ جائے، حمزہ کا احمد کو لگ جائے، میرا اس کو لگ جائے، میری روح حمزہ کے جسم میں چلے گا، حمزہ کی میرے جسم میں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کال سمجھ گیا ہو؟ یہ معاملہ اللہ کا ہے، یہ کوئی پاکستان کے ادارے نہیں ہیں جو خیانت کرتے ہیں، کال سمجھ آئی نا؟ سبحان اللہ۔ تو اس کا جواب کیا ہے جی؟ اور یہ ایسا ریکارڈ ہے جس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، سبحان اللہ، لہذا نہ انسانوں کو جمع کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے اور نہ جانوروں کا۔ وہ گال سمجھ آئی نے؟ واٹس ایپ والے تو بالکل ہی احتیاط نال
سننے پہ خاموش، ماشاء اللہ۔ اللہ جی کا خیر عطا فرمائے، کتنے مطلب کام کی باتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سبحان اللہ۔ یحشر والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل، اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ اس کی بھی تھوڑی تشریح لکھی انہوں نے 12 نمبر پہ، دیکھیں اس آیت میں یہ بتایا کہ مرنے، اچھا یہ تو ہو گیا نا، 13 نمبر پہ دیکھیں، یعنی اپنے اختیار سے گمراہی کو اپنا کر انہوں نے حق سننے اور کہنے کی صلاحیت ہی ختم کر لی ہے۔ یاد رہے کہ یہ ترجمہ فی ظلمات کو سمن بکمن سے حال قرار دینے پر مبنی ہے، جسے علامہ علوسی رحمۃ اللہ نے راجح قرار دیے۔ اب حال قرار دینے کے لیے آپ کو پھر حال ذوالحال کو سمجھنا ہوگا، سمجھ آ گئی بات؟ تو لہذا اس کو رہنے دیں آپ، مجھے بھی نہیں پتا، بھول گیا ہوں میں۔ حال اور ذوالحال ہوتا ہے بہرحال، اگر کوئی حفاظ کرام ہیں ہمارے ساتھ، حافظات ہیں اور مدرسے کے ٹائم گزارا ہوا ہے، تو ان کو تھوڑی بہت موٹی موٹی چیزیں تو پتہ ہونی چاہیے نا۔ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، حال ذوالحال ہوتا ہے، یہ دو چیزیں جوڑی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، دیکھو جوڑی ہر جگہ ہوتی ہے، میاں بی بی کی جوڑی، پرندوں کی جوڑی، جانوروں کی جوڑی، اسی طرح علم نحو میں بھی جوڑیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، مضاف مضاف الیہ، معطوف معطوف علیہ، موصوف صفت وغیرہ وغیرہ، حال ذوالحال، یعنی یہ آپ لوگ جو اسکولوں میں محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ اس گرامر ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ بھی گرامر سیکھیں نا، عربی قرآن کو لگاؤ، آپ کو آنا چاہیے، حال ذوالحال، یہ انہوں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا۔ آگے دیکھیں جی، ومن يشاء قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، ان کافروں سے کہو، کیا کہو بھائی، اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ٹھیک ہے جی، غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، بلکہ اسی کو پکارے گئے جو پھر جس پر پریشانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے، اگر وہ چاہے گا تو اسے دور کر دے گا، اور جن دیوتاؤں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اس وقت ان کو بھول جاؤ گے۔ مجاری بات، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، یہ آخری اس رکوع کی آیت تھی، اس کی تشریح دیکھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں۔ عرب کے مشرکین یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کی خدائی میں دوسرے بہت سے دیوتا اس طرح شریک ہیں کہ خدائی کے بہت سے اختیارات ان کو حاصل ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وہ ان دیوتاؤں کو خوش رکھنے کی نیت سے ان کی پرستش کرتے رہتے تھے، مگر جب کوئی ناگہانی آفت آ پڑتی تھی، مثلا سمندر میں سفر کرتے ہو، پہاڑ جیسی موجوں میں گر جاتے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مخلصین لہ الدین، یہ آتا ہے نا قرآن میں، مگر پہاڑ جیسی موجوں میں گر جاتے تھے تو اپنے گھڑے ہوئے دیوتاؤں کے بجائے پھر اللہ یاد آنا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے۔ یہاں ان کی اس عادت کے حوالے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جب دنیا کی ان مصیبتوں میں تم اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو، تو اگر کوئی بڑا عذاب آ جائے یا قیامت یا کھڑی ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو گے۔ تو ہمیں کیا سبق ملا؟ اللہ ہی کو ہم مسلمانوں کو کیا ہے، پکارنا چاہیے، اور سب سے پہلے اللہ کی طرف جانا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے، اس کے بعد ڈاکٹر ماکٹر اور تمام اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا سنا گیا اس کو قبول فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو کہا سنا قبول فرمائیے، جو ہمارے ساتھ شامل ہیں سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ یا اللہ قرآن مجید ہدایت کا درس دیتا ہے، دنیا آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ ہے، اس کو ہمیں پوری دنیا میں پھیلانے کی، ہر گھر میں پھیلانے کی، پڑھنے پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی
توفیق عطا فرما، جو جو ہمارے ساتھ شامل ہیں یا اللہ ان سب کو بھی اپنے گھروں میں روزانہ درس قرآن کرنے کی بھی اللہ توفیق اور تو عطا فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔